اورنگزیب دوارا کیا گیا ایک ایسا انصاف جسے دیش کی جنتا سے چھپایا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر کاشی بنارس کی ایک ایتہاسک مسجد دھنیڑا کی مسجد، یہ ایک ایسا اتہاس ہے جسے پنوں سے تو ہٹا دیا گیا ہے لیکن نسپکش انسان اور حق پرست لوگوں کے دلوں سے مٹایا نہیں جا سکتا اور قیامت تک مٹایا نہیں جا سکے گا۔ اورنگزیب کی حکومت میں کاشی بنارس میں ایک پنڈت کی لڑکی تھی جس کا نام شکنتلا تھا۔ اس لڑکی کو ایک مسلمان جاہل سیناپتی نے اپنی ہوس کا شکار بنانا چاہا اور اس کے باپ سے کہا، تیری بیٹی کو ڈولی میں سجا کر میرے محل پہ 7 دن میں بھیج دینا۔ پنڈت نے یہ بات اپنی بیٹی سے کہی۔ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ بیٹی نے پتا سے کہا، 1 مہینے کا وقت لے لو، کوئی بھی راستہ نکل جائے گا۔ پنڈت نے سیناپتی سے جا کر کہا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 7 دن میں سجا کر لڑکی کو بھیج سکوں، مجھے مہینے کا وقت دو۔ سیناپتی نے کہا، ٹھیک ہے، ٹھیک مہینے کے بعد بھیج دینا۔ پنڈت نے اپنی لڑکی سے جا کر کہا، وقت مل گیا ہے۔ اب لڑکی نے مغل شہزادے کا لباس پہنا اور اپنی سواری کو لے کر دلی کی طرف نکل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دلی پہنچی۔ وہ دن جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن اورنگزیب نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے تھے تو لوگ اپنی فریاد ایک چٹھی میں لکھ کر مسجد کی سیڑھیوں کے دونوں طرف کھڑے رہتے تھے۔ اورنگزیب وہ چٹھیاں ان کے ہاتھ سے لیتے جاتے اور پھر کچھ دنوں میں فیصلہ فرماتے۔ وہ لڑکی شکنتلا بھی اس قطار میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ نقاب تھا اور لڑکے کا لباس ڈریس پہنا ہوا تھا۔ جب اس کے ہاتھ سے چٹھی لینے کی باری آئی تب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا ڈال کر اس کے ہاتھ سے چٹھی لی۔ تب لڑکی بولی، مہاراج، میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہے؟ سب لوگوں سے آپ نے سیدھے طریقے سے چٹھی لی اور میرے پاس سے ہاتھوں پر کپڑا رکھ کر۔ تب اورنگزیب نے کہا، اسلام میں غیر محرم پرائی عورتوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے اور میں جانتا ہوں تو لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ شکنتلا بادشاہ کے ساتھ کچھ دن تک ٹھہری اور اپنی فریاد سنائی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، بیٹی تو لوٹ جا، تیری ڈولی سیناپتی کے محل پہنچے گی اپنے وقت پر۔ شکنتلا سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا۔ وہ اپنے گھر لوٹی اور اس کے پتا پنڈت نے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ وہ بولی، ایک ہی راستہ تھا، میں ہندوستان کے بادشاہ کے پاس گئی تھی لیکن انہوں نے بھی ایسا ہی کہا کہ ڈولی اٹھے گی، لیکن میرے دل میں ایک امید کی کرن ہے، وہ یہ ہے کہ میں جتنے دن وہاں رکی بادشاہ نے مجھے 15 بار بیٹی کہہ کر پکارا تھا اور ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت نیلام نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہ دن آیا جس دن شکنتلا کی ڈولی سج دھج کے سیناپتی کے محل پہنچی۔ سیناپتی نے ڈولی دیکھ کے اپنی عیاشی کی خوشی میں فقیروں پر پیسے لٹانا شروع کیا۔ جب وہ پیسے لٹا رہا تھا تب ایک کمبل پوش فقیر جس نے اپنے چہرے پہ کمبل اوڑھ رکھی تھی، اس نے کہا، میں ایسا ویسا فقیر نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں پیسے دیں۔
اس نے ہاتھ میں پیسے دیے اور انہوں نے اپنے منہ سے کمبل ہٹایا تو سیناپتی دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس کمبل میں کوئی فقیر نہیں بلکہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ خود تھے۔ انہوں نے کہا، تیرا ایک پنڈت کی لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا مسلمان حکومت پہ داغ لگا سکتا ہے۔ اور اورنگزیب عالمگیر نے انصاف فرمایا۔ 4 ہاتھی منگوا کر سیناپتی کے دونوں ہاتھ اور پیر باندھ کر الگ الگ دشا میں ہاتھیوں کو دوڑا دیا گیا اور سیناپتی کو چیر دیا گیا۔ پھر آپ نے پنڈت کے گھر پر ایک چبوترا تھا، اس چبوترے کے پاس 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور دعا کی، اے اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ایک غیر اسلامک لڑکی کی عزت بچانے کے لیے انصاف کرنے کے لیے چنا۔ پھر اورنگزیب نے کہا، بیٹی ایک گلاس پانی لانا۔ لڑکی پانی لے کر آئی۔ تب انہوں نے کہا، جس دن دلی میں نے تیری فریاد سنی تھی، اس دن سے میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تیرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا پانی نہیں پیوں گا۔ تب شکنتلا کے پتا پنڈت جی اور کاشی بنارس کے دوسرے ہندو بھائیوں نے اس چبوترے کے پاس ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام دھنیڑا کی مسجد رکھا گیا، اور پنڈتوں نے اعلان کیا کہ یہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انصاف کی خوشی میں ہماری طرف سے انعام ہے۔ اور سیناپتی کو جو سزا دی گئی وہ انصاف ایک سونے کی تخت پر لکھا گیا تھا جو آج بھی دھنیڑا کی مسجد میں موجود ہے۔ یہ ہے مسلم سمدائے کے بادشاہوں کا اتہاس، الحمدللہ۔ اور آج نہ جانے کتنے ہزاروں کیس اس طرح کے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بیٹی اپنے اوپر ہونے والے اتیاچار کی وجہ سے اپنا دم توڑ دیتی ہے، لیکن اس بیٹی کو انصاف نہیں ملتا ہے۔ اور آج کسی بھی بیٹی کو انصاف کیسے مل سکتا ہے جبکہ آج حکومت انصاف کرنے سے زیادہ عیاشی کرنے میں دلچسپی لیتی ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حقیقت سب کے سامنے روشن کی طرح ظاہر ہو جائے۔